بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اس کو آخر تک ضرور دیکھنا، کیونکہ اس کے اندر ہم جانیں گے کہ صدقہ فطر کی فضیلت کیا ہے، صدقہ فطر کیا چیز ہے اور کن لوگوں پر واجب ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، اور 2025 میں صدقہ فطر کی رقم کتنی بنتی ہے، صدقہ فطر کب دینا چاہیے، صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے اور کن لوگوں کو دینا جائز نہیں، بیرون ملک آؤٹ آف کنٹری مقیم پر صدقہ فطر کا کیا حکم ہے، اور بچوں کا صدقہ فطر واجب ہے اور کس کے ذمہ واجب ہے، اور وہ لوگ جو روزے نہیں رکھ سکتے، تراویح نہیں ادا کرتے، آیا ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہوگا یا نہیں؟ تو سامعین کرام، آئیے ان تمام سوالات کے جواب سنتے ہیں۔ صدقہ فطر کی فضیلت پہلے دیکھتے ہیں۔ صدقہ فطر کے فضائل قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ صدقہ فطر روزے کی طہارت کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزے دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکی ہو اور مسکینوں کی مدد ہو۔ سنن ابی داؤد۔ نمبر 2، اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے صدقہ۔ صدقہ اللہ کے غضب کو بجھاتا ہے اور بری موت کو دور کر دیتا ہے۔ ترمذی شریف۔ صدقہ فطر عید کی خوشیوں میں برابری کا ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کیا جائے تاکہ غریب بھی خوشیوں میں شریک ہو سکیں۔ صحیح بخاری۔ صدقہ فطر کے متعلق چند ایک سوال جواب سنتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سننا۔ نمبر 1، صدقہ فطر کیا چیز ہے؟ صدقہ فطر وہ عبادت ہے، مالی عبادت ہے جو ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے، وہ جو رمضان المبارک کے روزوں کی طہارت اور محتاجوں کی مدد کے لیے ادا کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2، صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہے؟ جواب، صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضروریات زندگی کے علاوہ 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی یا اس کے برابر مال و دولت موجود ہو۔ نمبر 2، رمضان کے آخری دن زندہ ہو، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ نمبر 3، عاقل و بالغ ہو، عاقل اور بالغ ہو، لیکن سرپرست کو نابالغ بچوں کا صدقہ فطر بھی ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 3، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ جواب، صدقہ فطر کی مقدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مختلف اجناس میں اس طرح مقرر ہے۔ گندم نصف صاع یعنی 1.25 کلو، جو 1 صاع یعنی 3.5 کلو، کھجور 1 صاع یعنی 3.5 کلو، کشمش 1 صاع یعنی 3.5 کلو۔ نقد رقم، اگر رقم کی صورت میں دینا ہو تو اس کا تعین ان اجناس کی قیمت کے مطابق کیا جاتا ہے جو ہر سال مختلف ہو سکتی ہیں۔ سوال، 2025 میں صدقہ فطر کی رقم کتنی بنتی ہے؟ جواب، 2025 میں صدقہ فطر کی نقد مقدار مختلف اجناس کے حساب سے درج ذیل ہے۔ گندم 220 سے 240 روپے فی کس یعنی فی آدمی کے اعتبار سے، جو 450 روپے فی کس، کھجور 1650 روپے فی کس، کشمش 2500 روپے فی کس، منقع یعنی اچھی جو کشمش ہوتی ہے 5000 روپے فی کس۔ یہ مقدار مقامی بازاروں کے نرخ کے مطابق تبدیل بھی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 5، صدقہ فطر کب دینا چاہیے؟ افضل وقت، عید الفطر کی نماز سے پہلے دینا افضل ہے تاکہ مستحقین عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، اور رمضان کے آخر میں کسی بھی وقت یہ دیا جا سکتا ہے، یہ دینا جائز ہے، رمضان کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ اگر عید کے بعد دے تو عید کے بعد بھی دینا ضروری ہے،
لیکن یہ عام صدقہ شمار ہوگا، افضل وقت ضائع ہو جائے گا، یعنی افضل وقت عید نماز سے پہلے ہے۔ سوال نمبر 6، صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب، صدقہ فطر درج ذیل مستحقین کو دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1، غریب اور مسکین جو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے سے قاصر ہوں۔ نمبر 2، یتیم بچے اور بے سہارا افراد۔ نمبر 3، بیوائیں اور لاچار عورتیں۔ نمبر 4، مقروض افراد جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے۔ نمبر 5، مسافر جو سفر میں ضرورت مند ہو۔ نمبر 6، وہ افراد جو شرعی طور پر زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ نمبر 7، دینی مدارس اور ان کے طلباء اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ دینی مدارس اور ان کے طلباء کو دینے سے دین کی ترویج کی وجہ سے صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ملے گا۔ سوال نمبر 7، کن لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں؟ صدقہ فطر درج ذیل افراد کو نہیں دیا جا سکتا، توجہ سے سننا۔ نمبر 1، سید یعنی بنی ہاشم خاندان کے افراد۔ نمبر 2، اپنے والدین، دادا دادی اور نانا نانی کو۔ نمبر 3، اپنی اولاد یعنی بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 4، شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی۔ نمبر 5، ایسے شخص کو جو پہلے سے ہی صاحب نصاب ہو۔ سوال نمبر 8، کیا صدقہ فطر روزہ نہ رکھنے والے پر بھی واجب ہے؟ جواب، جی ہاں، اگر کوئی شخص رمضان کے روزے نہیں رکھ سکا تب بھی اس پر صدقہ فطر واجب ہوگا، بشرط یہ کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ سوال نمبر 9، کیا بیرون ملک آؤٹ آف کنٹری مقیم افراد کو بھی صدقہ فطر دینا ہوگا یا نہیں؟ جواب، جی ہاں، جو افراد بیرون ملک رہتے ہیں ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، وہ چاہیں تو وہاں کسی مستحق کو دے سکتے ہیں یا اپنے وطن میں کسی مستحق کو بھجوا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10، کیا بچوں کا صدقہ فطر والدین ادا کریں گے؟ جواب، جی ہاں، نابالغ بچوں کا صدقہ فطر ان کے والدین یا سرپرست کو ادا کرنا چاہیے۔ سوال نمبر 11، کیا فوت شدہ شخص کا صدقہ فطر دینا ہوگا؟ جواب، اگر کوئی شخص رمضان کے آخری دن تک زندہ تھا اور عید سے پہلے فوت ہو گیا تو اس پر صدقہ فطر واجب نہیں۔ سوال نمبر 12، اگر کسی کے پاس صرف بنیادی ضروریات ہوں تو کیا وہ بھی صدقہ فطر دے؟ جواب، نہیں، صدقہ فطر صرف اس پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے پاس ضروریات سے زائد مال موجود ہو۔ سوال نمبر 13، کیا صدقہ فطر کسی ایک ہی فقیر کو دیا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، پورا صدقہ فطر کسی ایک مستحق کو دیا جا سکتا ہے یا اسے مختلف افراد میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 14، اگر کسی نے صدقہ فطر دینا بھول گیا تو وہ کیا کرے؟ جواب، اگر کوئی شخص عید کے دن صدقہ فطر دینا بھول گیا تو جتنی جلدی ممکن ہو ادا کرے، کیونکہ یہ اس کے ذمہ قرض ہے۔ اس تمام گفتگو کا نتیجہ اور خلاصہ یہ نکلا کہ صدقہ فطر ایک اہم مالی عبادت ہے جو روزے کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور غریبوں کی مدد کا ذریعہ ہے۔ ہر صاحب نصاب مسلمان کو چاہیے کہ وہ بر وقت اور مستحق افراد کو یہ صدقہ فطر ادا کرے تاکہ عید کی خوشی میں یہ سب شریک ہو سکیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگلی اس طرح کی نیکسٹ معلوماتی ویڈیو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔